اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی قرآنی احکامات کو چھپانا نہیں، اللہ جو احکامات اور ہدایت کی باتیں نازل کیا ہے اسے چھپانا نہیں۔ کل بات چل رہی تھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، تو انہوں یہ فرماتے ہیں کہ اگر میری کوئی بات قرآن حدیث سے ملتی جلتی ہو تو اسے لے لو، اگر میری کوئی بات قرآن حدیث سے ملتی ہوئی نہیں ہے اسے چھوڑ دو۔ میری بات اگر قرآن حدیث سے ملتی نہیں ہے، شریعت سے ملتی نہیں ہے تو میری بات کو چھوڑ دو، شریعت پر عمل کرو۔ تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ شریعت جو ہے، قرآن حدیث جو ہے وہ بتائے، اپنی بات نہ بتائے۔ اللہ نے جو کچھ بیان فرمایا تھا انہوں نے اس کو چھپایا تھا، اب اس کو خوب واضح طور پر بیان کریں۔ جو لوگ اللہ کی باتوں کو چھپاتے تھے ان کی توبہ کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ لوگ جو باتیں چھپاتے تھے ان کے قرآنی احکامات کو چھپانے کی وجہ سے جو فساد مچا ہے، لوگ جو گمراہ ہوئے، اس کی گمراہی کا ذمہ دار یہی اللہ کی باتوں کو چھپانے والا بندہ ہوا۔ اب اسے چاہیے کہ ان حق نہیں بولانی، ان حق بولنا شروع کرے، اور پھر ان حق نہ بولنے کی وجہ سے جو لوگ گمراہ ہوئے ان کو جا کر ان سمجھائے، میں حق چھپایا تھا، حق نہیں بولا تھا، آپ گمراہ ہو گئے، صحیح بات یہ ہے، صحیح مسئلہ یہ ہے۔ اس طرح ان کو ذہن سازی کرنا چاہیے۔ جن لوگوں نے حق چھپایا، فساد کیا، لوگوں کو گمراہ کیا، ان کی توبہ اسی وقت پوری ہوگی جب وہ اصلاح بھی کریں اور بیان بھی کریں۔ اصلاح کا مطلب کیا ہے؟ وہی انہوں حق چھپاتے تھے تو لوگ گمراہ ہو گئے، بدعات پر بولنا بند کر دیے، پھر لوگ گمراہ ہو گئے، صحیح کہ یہ کر سکتے کہ یہ بول کر، تو انہوں بولیں کہ یہ بدعت ہے، یہ رسم و رواج ہے، یہ خرافات ہے، تیرہ تیزی سے کوئی شریعت کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس مہینے میں بچیوں کو گھر بھیج دیتے ہیں، ایسا کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، شریعت سے سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لوگوں کو یہ مسئلہ صحیح مسئلہ بتائیں۔ ان کے قول و فعل سے جو خرابیاں پیدا ہوئیں اور عوام اور خواص میں جو گمراہی پھیلی اور اس کی تلافی کریں۔ میں نہیں بولتا تھا حق، تمہیں خرافات پر عمل کرتے تھے، بدعات پر، میں تمہیں کیا سمجھتی بول کر نہیں بولتا تھا، وہ شریعت میں نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ کسی صحابی سے ثابت ہے، یہ چھوڑ ڈالو بول کر سب لوگوں کو سمجھانا چاہیے۔ بعض لوگ خود کو مجتہد مجدد بنا کر خود اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر گمراہ کرتے ہیں عوام کو۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ہمیں قرآن کا ترجمہ بیان کرتے ہیں، ہمیں خود قرآن پڑھنا آ جاتا ہے، ہمارے کو قرآن کی تفسیر معلوم ہے بول کر، خود تو پڑھے نہیں مدرسے کے اندر، اب بیان کرنا سننا سو کون؟ علماء کرام۔ اگر وہ خود اپنے گھر میں بیٹھ کر کتابیں منگا کر پڑھ لیا تو اسے عالم صاحب بھی نہیں بولیں گے۔ پھر کسی کا شاگرد ہونا آدمی ویسا نہیں سرکار خود پڑھ لے کر آدمیوں کو گمراہ کر رہا ہے، خود بھی گمراہ ہو جا کر اپنی گمراہ فکر دوسروں کو دے رہا ہے، تو پھر اس قسم کے لوگوں کو بیان بولنا بھی نہیں، ان کو بیان کرنے دینا بھی نہیں، یہ خود گمراہ ہوں گے اور پبلک کو لوگ گمراہ کریں گے قرآن حدیث سے ہٹی ہوئی باتیں بتا کر لوگوں کو۔ تو اب اس قسم کے لوگوں کی توبہ کا جنہوں اگر پرسنل سے توبہ کریں گے تو پھر کافی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کا ایفیکٹ، ان کی غلط باتیں پبلک میں بول بول کر لوگ گمراہ کر دیے، تو پھر ان کے لیے لازم ہے کہ وہ لوگ پبلک میں آ کر میں غلط باتیں بولتا تھا بول کر صاف لوگوں کو بیان کر کے ان سے صحیح بات بتائیں، اور ان پر لازم ہے کہ صاف اعلان کریں کہ اور عوام کو بتائیں کہ فلاں عقیدہ یا عمل جو ہم نے اہل سنت والجماعت کے مسلک کے خلاف تبلیغ و ارشاد کی تھی وہ غلط ہے، ہمیں جو بات بولتے تھے آپ کو وہ غلط بات تھی، وہ صحیح بات یہ ہے۔ بہت سے لوگ صریح کفر اختیار کرتے ہیں، اس کی تبلیغ و اشاعت بھی کرتے ہیں، پھر جب توبہ کرتے ہیں تو چپکے سے توبہ کرتے ہیں، گھر میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر لازم ہے کہ تابو و اصلح و بینوا، تینوں پر عمل کریں۔ بہت سے لوگ گمراہی پھیلا دیتے ہیں، اپنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کے مجموع میں غلط بات بول دیتے ہیں، قرآن سے ہٹی ہوئی بات بولتے ہیں، صحابہ سے ہٹی ہوئی بات بولتے ہیں، اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں۔ جب ان کو کوئی سمجھاتے ہیں تو پہلی بات تو سمجھتے نہیں ایسے لوگ۔ دوسری بات کیا ہے، جب سمجھتے بھی ہیں تو پھر معافی چاہتا ہوں، میں اللہ سے توبہ کروں گا، مجمع میں 10 لاکھ کے مجمع میں غلطی بول کر
تمہیں اب روم میں جا کر توبہ کرتا وہ توبہ نہیں ہے. جب تمہاری غلطی پبلک میں ہوئی ہے تو پھر سب کے سامنے توبہ کرنا چاہیے. یا پھر ریکارڈ بنا کر آپ کی توبہ کے لیے تمہاری بات جتنے لوگ سن سکتے ہیں تم اپنی میڈیا کے ذریعے تم اپنی بات پہنچانا. میں جو بات فلاں اجتماع میں یا فلاں میں مجمع میں غلط بات تھا وہ غلط بات تھی, وہ حدیث نہیں تھی, یا تو وہ حدیث تو تھی میں اسے اس پر فٹ کر دیا, وہ حدیث اس پر تھی میں اس پر فٹ کر دیا ہوں, بولنا چاہیے. ورنہ پھر ان سب کی گواہی کا اثر ان پر پڑے گا, وہ برباد ہوں گے, بربادی کا وجہ انہوں بنیں گے. پھر یہ بات ہوئی ہے. آگے جب کسی سے جہاں علم دین, اب اس سے کیا معلوم ہوا کہ علم کی باتوں کو چھپانا نہیں, چھپائیں گے تو پھر اللہ کی لعنت برسے گی. جہاں علم دین چھپانا گناہ ہے وہاں یہ بات بھی جان لینا ضروری ہے کہ جو شخص واقعی عالم ہو, کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے واقف ہو, حلال حرام کا علم رکھتا ہو, مسائل سے پوری طرح واقف ہو, مسئلہ بتانے میں فتویٰ دینے کا مقام اسی شخص کا ہے. غلط مسئلہ بتانے کا وبال بھی بہت زیادہ ہے. اب اس سے کیا معلوم ہوا کہ صحیح مسئلہ بتانا, صحیح بات حلال حرام کا علم رکھنے والا آدمی وہ کتاب کو جانتا ہے, رسول اللہ کی سنت اور شریعت کو جانتا ہے, تو پھر مسائل بتانے کا ذمہ دار, بیان کرنے کا ذمہ دار وہی کتاب اللہ کو جاننے والا آدمی ہوگا, سنت کو جاننے والا آدمی ہوگا. اب پھر اب فتویٰ دینے کا بھی مقام اسی کا ہوگا. اب اگر غلط مسئلہ بتائے گا تو پھر اس کا وبال بھی اسی شخص پر ہوگا. اس لیے صحیح بات تحقیق کر کے بولنا پڑتا ہے. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سئل من علم, جس آدمی سے علم کی کئی بات پوچھی گئی, علمہ وہ آدمی جانتا بھی ہے, ثم کتمہ پھر اس کو چھپاتا ہے, اس سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا ان مسئلے کو چھپاتا ہے, بولتا نہیں ہے جان کر بھی, ثم کتمہ چھپاتا ہے, الجم یوم القیامت بلجام من النار, تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا جان کر بھی بولتا نہیں ہے, چھپاتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے اسے آگ کی لگام ڈالیں گے اس کے منہ میں. اس میں لفظ علمہ واضح کر رہا ہے کہ وہ جان کر بھی نہیں بولتا, بلکہ یہ لفظ علمہ وہ جان کر بھی نہیں بولتا ہے, یہ اس لفظ سے معلوم ہو رہا ہے, واضح کر رہا ہے کہ جو شخص جانتا ہے بتانے کی ذمہ داری بھی اسی کی ہے. اس میں کیا معلوم ہوا, جس سے کوئی بات پوچھی جائے تو وہ چھپاتا ہے, ایسا نہیں ہے. من سئل من علم, جس سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی, ثم کتمہ وہ چھپاتا, ایسی بات نہیں ہے. من سئل من علم, جس سے کوئی سوال علم کا پوچھا گیا, علمہ اسے وہ جانتا ہے, یہ لفظ آیا ہے یہاں پر. مطلب کیا ہے, اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے, جاننے والے سے نہ جاننے کی باتیں پوچھنا چاہیے. کوئی مسئلہ معلوم تب ہر کسی سے پوچھنا نہیں, جاننے والے سے پوچھنا ہے. تو جو شخص جانتا ہے بتانے کی ذمہ داری اسی کی ہے, اگر وہ غلط بتا دے گا اسی پر اس کا وبال ہوگا, اسی کی ہے. بے علم اگر دینی بات بتانے کی جرأت کرے گا, اگر علم نہیں ہے آدمی کے پاس, عالم نہیں ہے, پھر مسئلہ بتانے چلا ہے, قرآن کی تفسیر کر رہا ہے, تو پھر جرأت کرے گا تو پھر گمراہی کے گڑھے میں گرے گا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. عالم نہیں ہے, کوئی سا لفظ آیا تو کیا معنی کرنا ہے بول کر. اب نماز کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے صلاۃ کا, صاد لام اس کے بعد پھر وہ لکھا ہوا ہوتا ہے, پھر چھوٹا تا ہوتا ہے. لیکن اب یہ جو لفظ ہے, اب صلاۃ لکھیں گے تو صاد لام واو تا لکھیں گے, لیکن پڑھنے میں واو کو نہیں پڑھیں گے, صلوات نہیں بولیں گے, صلاتج بولیں گے, لیکن لکھنے میں واو ہوگا. اب یہ لفظ ہے, ایک بات تو یہ واو لکھا ہوا ہوگا صلاۃ کے اندر, لیکن پڑھا نہیں جائے گا. دوسری بات کیا ہے, اب یہ صلاۃ کا لفظ اگر اللہ کی طرف اگر ہم منسوب کریں گے, اللہ کی طرف پھیر دیں گے لفظ کو, تو پھر اس وقت کیا ہوگا. مثال کے طور پر ان اللہ ملائکتہ یصلون, اللہ بے شک, ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ, و ملائکتہ اس کے فرشتے, یصلون وہ درود پڑھتے ہیں, صلی یصلی یصلون. اب دیکھو یہ لفظ صلاۃ, اس میں کیا ہوا اس آیت میں, یہ لفظ کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی ہے, بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے یصلون. اب یہاں کیا بولیں گے, یصلون کا معنی نماز پڑھتے ہیں بول کے ترجمہ کریں گے, نہیں کریں گے. اللہ کو نماز کی کیا ضرورت ہے, نہیں. اب یہ صلاۃ کی نسبت اگر اللہ کی طرف ہوگی معنی الگ ہوگا, فرشتوں کی طرف اس کی نسبت ہوگی معنی الگ ہوگا. اگر صلاۃ کے لفظ کی نسبت نبی کی طرف ہوگی معنی الگ ہوگا, اور عام امت کی طرف اگر نسبت ہوگی تو پھر معنی الگ ہوگا, پوری مخلوقات کی طرف اگر نسبت ہوگی تو پھر معنی الگ ہوگا. اب اسے کون سمجھ سکتا ہے, تلگو کتاب پڑھ لے کر یا پھر چھوٹا موٹا سن لے کر یوٹیوب کے ذریعے سے ایسا سمجھ سکتا ہے کیا؟ ہر آدمی کی ذمہ داری نہیں ہے وہ کام کرنا, علمی کام کرنا. بلکہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی عالم نہیں ہے, اگر اس سے کوئی
مسئلہ پوچھا گیا، جانتا ہے پھر بھی نہ بولے، معلوم ہے اسے مسئلہ، عالم نہیں ہے پھر بھی نہ بولے، اسے علماء کی طرف پھیر دے، علماء سے جا کو پوچھ لو بھائی، ان کا نمبر دے دینا ان کو. یا پھر یا ایسا بول سکتا ہے کہ عالم صاحب ایسا بولے، فلاں عالم صاحب ایسا بولے تھے، ایسا بول کر بول دینا، میں ہی بولتا ہوں بول کر نہیں، میں یہ سب نہیں، انہوں نے ایسا بولے تھے، غلطی کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے، میرے اوپر نہیں ہے بول کر. آج ہمارے ماحول میں غلط سلط یہ روایت پر چلتی ہوئی آ رہی ہیں، پہلے سے وہ 1200 سال سے 1300 سال سے چلتی آ رہی ہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی حدیثوں کو لکھنے کا نظام شروع ہوا. کیوں؟ غلط سلط روایت پھیلتی ہیں مل کر، نبی کے زمانے سے ہی صحیح روایت کو جمع کرنے کا نظام شروع ہوا تھا، اگرچہ لکھنے کا نظام شروع نہیں ہوا تھا مستقل طور پر کتابی شکل میں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی احتیاط دیکھو، فضائل اعمال میں ہے تو صحابہ کے حکایت صحابہ کے اندر لکھا ہوا آپ کو واقعہ ملے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کچھ نبی کی حدیث جمع کرے تھے، انہوں پھر گرچہ انہوں نبی سے کچھ سنے لکھے تھے، بعد میں پھر انہوں ان حدیث کو جلا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو میں نبی سے سن کر لکھا ہوں، لیکن آگے سننے والا بندہ، لکھنے والا بندہ اس میرے کتاب سے، اس میرے پرچے سے اپنی طرف سے میں کیا تو لکھوں گا کہ بول کر انہوں کیا کر ڈالی، انہوں میں نبی سے سننے سے لکھوں کہ تو میں اپنی طرف سے لکھوں گا کہ بول کر انہوں اس حدیث لکھے ہوئے حدیثوں کو جلا دیا. کئی کو میں یہ باتیں نبی کی چھائیں یا پھر میرے بھی کوئی اس میں ایڈیشن ہو گیا بول کر شک ہو کو انہوں کیا کر ڈالی، جلا ڈالی. اب کیا نبی سے پوری بات سن کو لکھے سو. احتیاط، غلط بات آگے نقل نہیں کرنا، صحیح بات آگے نقل کرنے کے ارادے سے غلط باتوں کو نہیں نقل کرنا کا بول کو صحیح باتوں کو جلا دیے احتیاط کے طور پر. یہ بات ہوئی ہے. ایسا محدثین کا بھی ایسا ہی اصول ہوتا ہے، ان کا بڑے سخت قانون ہوتے ہیں ان کے لیے بھی. یہ بات ہوئی ہے. مطلب کیا ہے کہ غیر عالم آدمی کو پہلی بات تو بیان ہی کرنا نہیں ان کے، دوسری بات کیا ہے مسئلہ بتانا ہی نہیں ان کے لیے، بتانے کی ان کی اجازت ہی نہیں ہے. بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری کا قول نقل کرتے ہوئے حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو کوئی مسئلہ معلوم، کوئی آدمی اگر ان مسئلہ بتاتا ہے، عالم نہیں ہے مسئلہ بتاتا ہے، تو پھر اسے فرماتے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ابو حنیفہ کے زمانے کے آدمی ہے، ابو حنیفہ کے لیول کے فقیہ اور عالم اور محدث اور فقیہ ہے، مفسر ہے. تو سفیان ثوری فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی عالم نہیں ہے مسئلہ بتاتا ہے، تمہیں اس کے منہ کے اندر آنکھ ڈال دو، اس لیے کہ آج ایک مسئلہ معلوم ہوا بول کر ایک مسئلہ بتائے گا. سما اگر کوئی مسئلہ سے پوچھیں گے، معلوم نہیں ہوگا، عالم نہیں ہے، پھر اس کا اسٹڈی نہیں ہوگا، مطالعہ نہیں ہوگا، ان کیا کرے گا، عقل کو جوڑ کر ترتیب دے کر کیا کرے گا، انہوں مسئلہ بتائے گا. کیسا کرے گا؟ مثال کے طور پر بھائی قرآن مجید کے اندر ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، ہم نے اللہ بیع و شراء، لین دین، بزنس کو ہم نے حلال کر دیا، وحرم الربا، سود کو ہم نے حرام کر دیا. اللہ فرماتے ہیں اب آدمی کیا کرے گا، عالم نہیں ہوگا تو پھر کیا اس سے مسئلہ بیان کرے گا، نتیجہ نکالے گا اس سے. جب بزنس حلال ہے، اللہ بول رہی بزنس حلال ہے بول کر وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، بیع و شراء، لین دین، بزنس حلال ہے. اب یہ سود کئی حرام ہے، اس میں بھی فائدہ، بزنس کے ذریعے سے بھی فائدہ حاصل کرتا ہے آدمی، سود کے ذریعے سے بھی فائدہ حاصل کرتا ہے. جب یہ حلال ہے تو پھر وہ بھی حلال ہونا چاہیے. ایسا آدمی غلط سلط مسئلے اپنی عقل سے ترتیب دے کر خود بھی گمراہ ہوگا، لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا. اس لیے سفیان ثوری احتیاط کو سوچ کر فرماتے ہیں اگر غیر عالم آدمی اگر مسئلہ بیان کرتا ہے اسے بیان کرنے نہ کو دے، وہ بولتے نہیں ہو، ڈائریکٹ اس کے منہ میں آنکھ ڈال دو. اس لیے کہ آج ایک مسئلہ معلوم ہے بیان کرے گا، سماج جو مسئلہ معلوم نہیں ہوگا وہ بیان کرنا چلے گا، وہ عقل کو ترتیب دے کر ایسا ہو جائے گا. آگے وہ سوچے گا، یہی آگے سوچ کر کیا کہے گا، بھائی شادی کرنا ہی ہے تو پھر شادی کرنے کے معاملے میں بھائی کہو تو بس کافی ہے، اماں سے نہیں کر سکتے، بھان سے نہیں کر سکتے، سب بھائی کو، ان بھی بھائی کو چاہے، ان بھی بھائی کو چاہے کر سکتے. ایسا ان گمراہ کرے گا، عقل اس کی عقل اسے ایسی رہبری کرے گی تو پھر کیا ہو جائے گا، خود بھی گمراہ ہوگا، قرآن سے ہٹ کر ان بیان بول کر خود بھی دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. اس لیے سفیان ثوری کیا فرماتے ہیں غیر عالم آدمی کو کہ اگر وہ بیان کر رہا ہے تو پھر اس کے منہ میں آنکھ ڈال دو، مسئلہ بیان کر رہا ہے تو پھر یہ احتیاط ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اے لوگوں، جس علم کی کوئی چیز معلوم ہو تو وہ اسے بتا دے، تمہارے کو علم کی کوئی بات معلوم ہے تو بتا دو، اور جسے معلوم نہ ہو تو وہ اللہ عالم کہہ دے. کوئی بات تمہارے کو معلوم ہے تو کیا بولو، بتا دو اسے. اگر تمہاری کوئی بات معلوم نہیں ہے تو پھر
سوچیں گے, سوچ کو بولیں گے کھڑو, جوڑ کو بولیں گے عقل کو, نہیں, کیا بول دو, اللہ جانتے بہتر, میں نہیں جانتا بول کر بول دو, ایسا بول کر فرماتے ہیں. اس لیے کہ یہ بھی علم کی بات ہے, میں جانتا نہیں بول کر بولنا یہ بھی علم ہے بولتے ہیں. علم والا آدمی ہی ایسا بول سکتا ہے, اس مسئلے کی مجھے تحقیق نہیں ہے, یا پھر مجھے وہ مسئلہ معلوم تھا اب میرے ذہن سے نکل گیا, ہم نے پڑھا تھا وہ مسئلہ 10 سال پہلے میرے ذہن سے نکل گیا ہے, انشاءاللہ آپ کو بات بتاؤں گا. ایسا بولتا ہے جاننے والا آدمی, ایسا بولتا نہیں جاننے والا کیا بولتا, ان پوچھ رہا نہیں کیا, اب میں نہیں بولتا کیا سمجھتا ہوں, اتنے بڑے حضرت تمہیں, اتنے بڑے امیر صاحب تمہیں تو پتہ معلوم نہیں کیا بول کر انہوں کیا بولتی, کیا سمجھتی بول کر کیا کرتا ہے, اپنی آپ کو عالم تو نہیں ہے, امیر صاحب ہے خالی, عالم نہیں ہے. اب ان کا اپنی امیریت کو جتانے کے لیے کیا کرے گا, مجھے بلّہ کا پنہ معلوم بول کر لوگوں کو بتانے کے لیے, لوگ ایسے مسئلہ پوچھی, پبلک کو چاہیے کہ پبلک عوام سے مسئلہ نہ بتائے. عوام کو اگر کوئی آدمی جس سے مسئلہ پوچھا جا رہا ہے اگر یہ عالم نہیں تو پھر مسئلہ نہ بتائے. آگے کی بات دیکھو, ابھی یہ اب اگر مسئلہ معلوم نہیں ہے تو پھر مجھے معلوم نہیں ہے کون بول سکتا ہے, عام آدمی نہیں بولتا, ایسا بہت کم ہوتا ہے. ایسا اپنی عزت کے پنجے گاڑنے کے لیے بندہ کیا کرتا ہے, عالم نہیں ہو تو عقل کو ترتیب دے کر بولتا ہے بندہ, میں سنے تھے, میں کرے تھے, میں پڑھے تھے. بہت آج بھی کئی مرتبہ بولنے کو سننے کو آتا ہے, کئی مرتبہ غلط حدیثیں, غلط باتیں, غلط سرت قصے جب بیان کی جاتے ہیں, لوگوں کو روکا جاتا ہے تو سنتے نہیں. بولو گا پہلے سے سن لے پاتے تھے تمہیں کیا نفع بولتی بول کر, بھائی جو حدیث میں قرآن جو قصہ, جو قرآن کی جو تفسیر کس قصے پر ہو کر ہے, کس پر فٹ کر دی تمہیں, غلط بات نہیں ہے یہ, اللہ نہیں پکڑے گا, پکڑنی ہوگی اس پر. اس آیت کے نازل ہونے کے لیے کون سا قصہ ہو کر ہے, وہ آیت کس جنگ کے موقع پر نازل ہوئی ہے, تم فٹ کس پر کر رہے ہو. عجیب بات ہے, جب بولتے ہیں قرآن کی تفسیر اٹھا کر ان کو سمجھاتے ہیں تو پھر لوگ سمجھتے بھی نہیں. یہ سب تکبر کی علامتیں ہوتی ہیں, حق بات کو نہیں ماننا, یہی تکبر کی تفسیر اور تکبر کی تعریف ہے. نبی نے فرمایا تکبر کی تعریف, جب نبی سے پوچھا گیا تو نبی نے کیا فرمایا حدیث کے اندر, یہی تعریف فرمائی ہے کہ وہ تکبر کی تعریف کرتے ہوئے ایک تو بندہ لوگوں کو کم سمجھتا ہے اور حق کو جھٹلاتا ہے. تکبر کی تعریف نبی نے یہ فرمائی ہے, حق کو جھٹلانا, بات بولنے کے بعد بھی نہ ماننا, یہ ایسا نہیں ہے چھوڑ ڈالو سے بولنا نہیں, ہمیں سنی ان سے, انہوں سنے تو کیا نہ, نبی ہے, نبی یا صحابی کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو حدیث بولتے ہیں, انہوں بولتا حدیث ہو جاتی کیا, میں کوئی بات بول ڈالتا ہوں حدیث ہوتی کیا. عجیب بات ہے, حدیث کسی مطلب کیا ہے کہ لوگوں کو حدیث کسے بولتے تک معلوم نہیں ہے. حدیث کسے بولتے, نبی کی زبان سے نکلا ہو یا پھر نبی کے سامنے کوئی صحابی کوئی کام کرے, نبی خاموشی اختیار کر لے ان کے کام پر, وہ حدیث ہو سکتا ہے. اب بھائی وہ کوئی بات بولتا حدیث ہو سکتا کیا. ہاں ڈکشنری کے اعتبار سے بات کو حدیث بولتے ہیں, بات کرنے کو بات کو حدیث بولتے ہیں ڈکشنری کے اعتبار سے, لیکن شریعت میں حدیث کسے بولتے ہیں, اصطلاح میں, محدثین کی اصطلاح میں, ان کی ڈکشنری میں حدیث کسے بولتے ہیں, نبی کی بات کو, نبی کے عمل کو, صحابی کی بات کو, صحابی کے عمل کو, اسے حدیث بولتے ہیں. یا صحابی کے سامنے کوئی کام کرے صحابی, نبی خاموشی اختیار کر لیں, اسے تقریر بولتے, وہ بھی حدیث کی ایک قسم, حدیث بھی ہی بولتی ہے اسے کو. یہ سب باتیں ہوتی ہیں. تو عجیب بات ہے, لوگوں کو جب کسی بات پر غلط فیصلہ قصے پر غلط بات پر روکا جاتا ہے تو ہمیں یہ سنے, ہمارے بڑے یہ بولے, ہمارے چھوٹے یہ بولے, تمہارے بڑے بڑے یا نبی بڑے, تمہارے بڑے بڑے تو حدیث ہوتی کیا, وہ عجیب بات ہے. اسی طرح کے بڑے بولے چھوٹے بولے کا کوئی اسے بولنے کے. اب وہ لوگ کیا کرتے تھے, یہی بات, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مریم, یہ جو سوچ ہے نہیں کہ ہمارے بڑے بولے چھوٹے بولے کا کو بولنا, یہ سوچ یہ یہودیوں کی سوچ ہے. اگر قرآنی اگر تفسیر میں اگر غوطہ لگا کر دیکھیں گے, یہ جو بات ہے نہیں ہمارے بڑے بولے چھوٹے بولے بول کر, یہ حساب سے تو وہ اچھی دستی ہے, لیکن یہ اگر قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے, پرکھیں گے اسے, تو پھر وہ یہودیوں کی بات ہے. وہ یہودی لوگ وہی بولتے تھے, ان لوگوں نے 10ویں پارے کے اندر ان کی بات کو اللہ نے نقل کیا ہے. یہودی لوگ اپنے بڑوں کو ان لوگوں نے حلال حرام کا اختیار دیے تھے. وہ لوگ قرآن بیان کرتا ہے اتخذوا احبارهم, ان لوگوں نے اپنے بڑوں کو, اپنے پیر و مرشدوں کو, اپنے صاحبوں کو, ہمارے حساب سے آج کے زمانے کے حساب سے اپنے بڑوں کو, اپنے پیر و مرشدوں کو, اپنے حضرتوں کو, اپنے بڑوں کو, اپنے صاحبوں کو لوگ کیا کر لیے, اتخذوا بنا لیے وہ لوگ, احبارهم اپنے پیر و مرشدوں کو, بڑوں کو کیا بنا لیے, اور رہبانهم اپنے پیروں کو, اپنے پادریوں کو, اربابا من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے درجہ دے دیا انہوں سے. ان کو مطلب انہوں جو چیز کو حلال بول دی بس حلال ہو, جسے حرام کر دی بس حرام ہو. اب یہ بولنا کیا ہوا, ان کی بات آج کے زمانے میں لوگ بولتے نہیں, ہمارے بڑے بول دیے, یہ لوگ بولتے تھے یہود و نصارہ. عجیب بات ہے.
اللہ فرماتے ہما امیروا الا لیعبدوا الہ واحدا، ارے ان کو تو اس کا حکم دیا نہیں گیا تھا الا لیعبدوا الہ واحدا، بلکہ ان کو عیسیٰ کی بات کرو، عزیر کی بات کرو، ان کو اس کا حکم نہیں دیا گیا، ان کو تو یہ خدا کی بات کرنے کا حکم دیا گیا تھا، الا لیعبدوا الہ واحدا، ان کو یہ خدا کی بات کرنے کا دیا گیا تھا، حکم دیا گیا، لیکن یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، انہوں جو بولے، انہوں جو کرے، ان کے پاؤں پڑنا، ان کے عجیب بات ہے، ان کو نبی کے بارے میں چاہیے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت میں، ایک رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سوتے وقت میں اس کے کھاٹ کے نیچے ایک برتن رکھ کر سوتے تھے۔ کوئی ضرورت پڑی کسی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد محدثین نے لکھا ہے تشریح میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رکھ کر سوتے نہیں تھے، ایسا کبھی کوئی بیماری ہوگی، کسی بیماری کی وجہ سے اٹھنا سب کو پر تکلیفوں کو رکھے ہوئے ہوں گے، حدیث کی تشریح محدثین نے اس طرح فرمائی ہے، بیماری کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاٹ کے نیچے کچھ پلیٹ وغیرہ رکھے ہوں گے۔ واقعہ کیا ہے، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں رکھے ہوئے تھے، اس میں کچھ پیشاب وغیرہ کر دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو بول کر بھیجے کہ بابا یہ چھٹکا ہوتا بول کر بھیجے۔ صحابی کیا سمجھ گئے، ان کو معلوم تھا نہیں تھا، لیکن وہ صحابی کیا کر لیے، پانی کا نبی کا جھوٹا پانی کہ پیو سے بول کو یا کسی اور وجہ سے وہ پیشاب پی لی انہوں، اور نبی کے پیشاب میں بدبو بھی نہیں ہوتی تھی، نبی کے پیشاب تو پیشاب گندگی کے اندر بدبو نہیں ہوتی تھی، خوشبو ہوتی تھی۔ ارے جب ان کے پسینے کے اندر بدبو، ان کے پسینے کے اندر خوشبو ہوتا، پھر بلکہ دنیا کی جو خوشبو ہے وہ خوشبو نبی کے پسینے کا صدقہ ہے۔ نبی کے جب پسینے کے اندر بدبو ہوتا، خوشبو ہوتا، پھر گندگی کے اندر، نجاست کے اندر کیا بدبو ہوگی؟ نجاست کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نجاست نہیں ہے، اسے اردو کے اندر بول و براز بولیں گے، پیشاب پیخانہ فارسی کے اندر سب بولتے ہیں اسے۔ تو نبی جب بول و براز کرتے تھے تو زمین پھٹ جاتی تھی، وہ نبی نکل جاتی تھی، وہ وہاں رہتا نہیں تھا وہ بول و براز، تو صحابی پی لیے، بعد میں ان کو نبی صاحب گھونگے ہی ہوئے ہیں، جا کو ایسا اب پھینکنا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول، ذرا دور جا کو پھینکواتے تھے انہوں، ایسا جا کو ایسا آ گئے انہوں، نبی پوچھے ان سے کیا بابا تو پھینک پائی کیا بابا، ان کو پوچھے ان سے، ہاں ان کو بولتے انہوں، صحیح بولو پھینکے کیا بات میں نہیں، اس لیے پھینکا ہے پی لو کو بولتے انہوں، بابا اب سے پینا کو بابا میرا پیشاب تھا بابا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاتے ہیں کو اگر کسی کا پیشاب پینا یا کسی کے پیروں کو دھویا ہوا پانی پینا اگر جائز ہوتا تو پھر آج لوگ پیتے نہیں پانی، اگر نبی کا نہیں پینا بولے تو پھر تمہارا کیا ہمارا کیا ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے سر، جائز کرنا نہیں ہے سر، حلال حرام کا اختیار نبی کو بھی نہیں ہے، پھر ہمیں حلال حرام کا اختیار لے کو لوگوں خود گمراہوں کو لوگوں کو کیسا گمراہ کر سکتے ہیں، جن کے یہاں قرآن کی تفسیر تشریح کا خود پڑھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، خود گمراہ ہوتے ہیں لوگ، پھر لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے وہ لوگ، یہی بات ہوتی ہے، یہودیوں کی سوچ یہی ہے۔ تو اس لیے خود گمراہ نہیں ہونا تو کیا کرنا ہے، اگر کوئی بات معلوم ہے تو کیا کرنا ہے، پھر تو بول دینا ہے، بھی اللہ جانتے اس کی بات، یہ کون بول سکتا ہے، جاننے والا ہی بول سکتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ بولنا اس کا مطلب مجھے معلوم نہیں ہے، اس کی تفسیر مجھے معلوم نہیں ہے بول کر کون بولتا ہے، پوچھنے پر مجھے معلوم نہیں بول کر اللہ کون بول کر کون بولتا ہے، یہ اس لیے کہ یہ بھی علم کی بات ہے، جو کچھ نہ جانتا ہو اس کے بارے میں اللہ اعلم کہہ دے، اللہ جانتے ہیں بہتر، مجھے معلوم نہیں بول کر، مجھے معلوم نہیں بول کر کون بولتا ہے، جاننے والا ہی بولتا ہے۔ اور یہ بولنا مجھے معلوم نہیں کہ بولنا یہ بھی علم ہے، ورنہ پھر آدمی خود کو اگر عالم سمجھے گا تو پھر کیا کرے گا، عالم نہیں ہے تو عالم سمجھے گا تو کیا کرے گا، وہ چل جاتا ہے ویسا، بھائی لوگوں کو بول دو کیا بولتے، جھوٹ بولا کو، بھائی بزنس کے اندر یہ لینا کو وہ لینا کو یہ کرنا کو، یہ آج کون پاک ہے بول کر، آج کون پاک ہے کون ناپاک ہے وہ بات نہیں ہے، تیرا قرآن ناپاک ہے کیا، تیرا قرآن کے اندر اس کی اجازت ہے کیا، تو کیوں کر رہا ہے، لوگ پورے حرام کھانے میں تو حرام کھاتا کیا، لوگوں کے پوری دنیا کے حرام کھانے سے کیا تیری شریعت تجھے حلال کر دے گی سود کو، پوری دنیا کے شرک کرنے سے کیا پھر قرآن کر دو باقا کو قرآن بولتا کیا، اللہ پوری دنیا کرتی نہیں کیا، تم بھی کر لو، قرآن اجازت دیتا کیا اس کی، پوری دنیا کچھ بھی کر دیں تمہاری شریعت تمہاری اپنی جگہ پر، وہ اپنی جگہ پر باقی رہے گی، یہ بات ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ لا ادری نصف العلم ہے، مجھے معلوم نہیں کہ بولا یہ آدھا علم فرماتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس کا یہ بعض علماء نے اسے ان کا قول بتایا ہے کہ لا ادری، کسی کوئی مسئلہ پوچھا گیا مجھے معلوم نہیں کہ بولا یہ آدھا علم ہے بولتے ہیں، دیکھو اس لیے کوئی بات پکا معلوم ہے بول دینا، یا پھر کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے پھر کچھ معلوم ہے کچھ معلوم نہیں ہے، ڈاؤٹ ہے تو پھر کیا کرنا ہے، یا سنا ہی بات ہے تو پھر کیا کرنا ہے، ان سے پوچھ لو، انہیں بڑے محقق ہے، ان کے پاس انہوں اچھا اسٹڈی کرتے رہتے ہیں، کتابوں کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں، کتاب لکھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، تو پھر آپ ان سے پوچھ لو، آپ کو اس کے بارے میں رہبری کر دیں گے، یا پھر موجودہ حالات موجودہ دور میں آپ یہ مسئلہ ان سے پوچھو، انہوں زبردست اس کی تحقیق کرتے ہیں، مفتی صاحب ہے انہوں بتا دیں گے بول کر ان کو بولنا ہے، یہ بات ہوئی ہے۔
اس لیے تحقیق کے ساتھ بولنا ہے، نہیں تو پھر چھوڑ دینا ہے، ہمیں اس کی ذمہ داری لینا نہیں ہے۔ آگے ایک حدیث سن لو، اجرؤکم علی الفتیا اجرؤکم علی النار، اللہ اکبر۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص فتویٰ دینے میں زیادہ جری ہے، اجرؤکم، خامخواہ فتویٰ دیتے رہتا ہے، اجرؤکم علی الفتیا، خامخواہ فتویٰ دیتا رہتا ہے، وہ حرام یہ حرام یہ حلال وہ حلال، تحقیقی نہیں ہے۔ جو شخص فتویٰ دینے میں زیادہ جری ہے وہ دوزخ میں جانے پر زیادہ جرأت کرنے والا ہے۔ مطلب کیا ہے، کسی بھی چیز کے بارے میں فتویٰ دینے کے بارے میں ہمارے علماء کا، محققین کا اور ہمارے بڑوں کا، مطلب صحابہ اور فقہا کا یہی ان کا رواج تھا، یہی ان کی سوچ اور فکر تھی، یہی ان کا قانون تھا کہ وہ لوگ خامخواہ فتویٰ دینے میں، اگر کوئی آدمی آ کر کسی بزرگ سے، ہمارے بزرگوں میں سے آ کر پوچھا، شاہ اسماعیل شہید یا کسی اور عالم صاحب سے کہ ایسا یہ بات ہے، ایسی بات ہے، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا آدمی کیا ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی آ کر پوچھا، غلام محمد قادیانی کو ایک آدمی نبی مانتا ہے، تو اب اسے کیا بولیں گے آپ؟ نبی کو چھوڑ کر، نبی کے بعد میں غلام محمد قادیانی کو نبی مانتا ہوں تو کیا بولیں گے؟ تو انہوں چاہے تو بول سکتے تھے نہیں تو کافر ایسا مانے گا، تو غلام محمد قادیانی کو اگر تو نبی مانے گا کافر ہو جائے گا، ایسا بول سکتے تھے، لیکن وہ احتیاط میں کیا بولے؟ جس آدمی کا عقیدہ ایسا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کسی کا نبی مانتا ہے، تو اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ ایسا کسی کا نبی ماننے والا بندہ، نبی کے بعد کسی کا نبی ماننے والا بندہ اسلام کے عقیدے کے حساب سے، وہ قرآن کے عقیدے کے حساب سے وہ کافر، ایسا بولے گا۔ وہ چاہتے تھے کیا بول سکتے تھے؟ تو اسے مانا نہیں کیا با تو کافر کو بول سکتے تھے، ان خود مانتا ہے، ان کو معلوم ہے، پھر کیا بولتے ہیں؟ ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر، ایسا بولتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ احتیاط کا پہلو دیکھو، ایسا ہمارے بزرگ فتویٰ دینے میں جری نہیں ہوتے تھے، انہوں خامخواہ احتیاط سے کام لیتے تھے۔ ایسا محمد ابن المنکدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ عالم اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ بن جاتا ہے، ایسا اب اس ذمہ داری سے نکلنے والا راستہ سوچے۔ مطلب کیا ہے؟ اس کی شرح فرماتے ہیں کہ اس سے نکلنے کا مطلب کیا ہے؟ بھائی وہ بندہ جو بات بولتا ہے بھرپور پورا اسے علم ہو، پورا تحقیق کر کے بات بتائے، خامخواہ دل میں جو بات آ گئی، وہ دل میں جو فتویٰ آ گیا، وہ ایسی سنی باتوں پر پبلک میں ایک بات عام تھی، ویسا نہیں۔ بھائی تمہیں کتابیں پڑھے کیا؟ کوئی سی کتاب میں ہے، کوئی سی حدیث میں ہے، کوئی سے فقیہ اسے یہ مسئلہ جائز دیکھے، اسے پوری تحقیق سے بتائے۔ یہی فرماتے ہیں محمد ابن المنکدر کہ عالم صاحب نہیں کیا، انہوں اللہ کے بیچ میں، اللہ کے بندوں کے بیچ میں انہوں واسطہ ہے۔ اب ان واسطہ کا مطلب کیا ہے؟ واسطہ کا وہ تلنگیاں کا واسطہ نہیں، بیان کرنے اور صحیح حقیقت اور حق بات بتانے کے لیے واسطہ ہے، اللہ کی بات بتانے کے لیے واسطہ ہے۔ اب انہوں سچ بات بتائیں گے، پبلک سچ بات پر عمل کرے گی، اگر غلط بات بتائیں گے پبلک غلط بات پر عمل کرے گی، اب اس کا نتیجہ اور گناہ ان کو بھی ہوگا، ان کو بھی ہوگا۔ اس لیے جب بات بتائے تو پھر تحقیق کر کے بات بتائے، ورنہ پھر بات بتائے چھوڑ دے، کوئی بات نہیں ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جس کو کوئی فتویٰ دیا گیا جو علم و تحقیق کے بغیر تھا، کوئی مسئلہ پوچھا، اسے کوئی تحقیق نہیں تھی، ایسا جائز ہے کر لے بول کر بول دیا آدمی تحقیق کے بغیر، تو اس کا گناہ اسی پر ہوگا جس نے اسے فتویٰ دیا ہے۔ تو تحقیق کر کے بولنا چاہیے آدمی، معلوم نہیں ہے تو پھر بولنا چاہیے۔ پہلے پڑھے تھے میں مسئلہ یہ، یا پھر ہمیں پڑھتے سے زمانے میں سنے تھے، پڑھے تھے، لیکن اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، بعد میں بتاؤں گا بول کر۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی کیا ہے، اگر کوئی عالم صاحب سے آپ مسئلہ پوچھیں لیکن وہ عالم صاحب کیا بولتے ہیں مجھے اس وقت ذہن میں نہیں ہے، میں بعد میں بولتا ہوں، آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ ان کو تنگ نہ کریں، آپ ان کو بدنام نہ کریں، کیا پڑھنا پڑھنے کا بول کر پوچھے تو بولتا نہیں، بعد میں بول کر بولتا ہے۔ اگر ان بعد میں بول کر بولتا ہے کہ مطلب کیا ہے، آپ کو ان مسئلہ تحقیق سے بتا دے گا، کون سی کتاب میں ہے، کون سے صفحے میں ہے، کس حدیث میں ہے، کس فقیہ کی کتاب میں ہے، وہ تحقیق سے بتانا چاہتا ہے، بعد میں بتا دوں بول کر بولتا ہے تو کوئی آدمی۔ لیکن اب تمہیں اسے بدنام کریں گے، اس کے پاس علم نہیں ہے، اس کا مطالعہ صحیح نہیں ہے، ذہن اس کا ٹھکانے پر نہیں ہے، اگر ایسا بولیں گے تو پھر خامخواہ تمہیں ایسا بولتی کا بول کر، اور تحقیق کرے بغیر ذہن میں مسئلہ نہیں ہے تو پھر اگر تمہیں پوچھے کا بول کر فوراً بول دیا تحقیق کے بولتے، اس کے گناہ تمہارے کو ہوگا، اس کو بھی ہوگا، تمہارے کو ڈبل گناہ ہوگا۔ کئی کو تمہیں اسے تنگ کر دیا جلدی بول کر، کوئی مسئلہ آپ پوچھے علیم صاحب سے، انہوں بول رہی تحقیق کر کے بولتا ہوں، کتاب دیکھ کے بولتا ہوں۔ ابھی پرسوں بقرعید کی بات، بقرعید کے مسائل جب بیان ہو رہے تھے عید کے دن یا اسے 1-2 دن پہلے، تو ایک وہ بچہ فون کیا یہاں کیسے بھائی جب کے مسائل چل رہے تھے، میں بول رہا تھا مسائل تقریباً 10 دن مسائل بیان ہوئے، پہلے مسائل بول کوچ ہے، میں پھر بھی بچہ پوچھا مسئلہ گئی کہ جانور کے ایسا یہ ٹوٹ کو ہے، سنگ ٹوٹ کو، یا کوئی اس کا عیب ایسا ہے بول کر پوچھا، مجھے معلوم تھا پڑھ کو ہے۔ پھر میں کیا بولا، ذرا 1 منٹ کھولو بھائی، ذہن بات نکل کے ذہن سے بات مجھے، ذرا 1 منٹ کھولو بولتا ہوں، بولا بعد میں دیکھ کر کتاب کھول کو دیکھ کو اسے ہوتا عیب ہے نہیں کیا، مطلب پیدائشی طور پر اسے دم نہیں ہے، یا پیدائشی طور پر اسے کان کٹ کو ہے، یا کچھ نہیں ہے ایسا چل سکتا، کیا مسئلہ کیا تھا اس کا،
کتاب کھول کو دیکھو اور بتا دیا. اب کیا ہوا, میری عزت چل گئی کیا؟ ابھی اس کے دل میں عزت بڑھے گی, کتاب میں ایسا تھا جی, ایسا پڑھ کر میں بول رہا ہوں تمہارے بول کر بول دیا. اچھی بات ہے, ایسا تحقیق ہے, معلوم ہے, پڑھے تھے, بھول گئے, پھر بولو ان کو 1 منٹ کھڑو بھائی ذرا بول تو دیکھ کو بول کر, کتاب دیکھ کو بول تمہیں, فتویٰ اٹھا دیکھ کو بول تو بول کر, ایسا بولنا چاہیے ان کو. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو علمی باتوں کو اور علماء کرام سے ہمیں صحیح مسائل کو, صحیح دین کو, صحیح تفسیروں کو سننے کی توفیق عطا فرمائے.